النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم ارواحنا فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جس طرح سے میں درود مقدسہ پڑھاؤں آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ ہفتوں سے جو موضوع چل رہا تھا ہجرت کا پہلا سال، جو ایک اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم ہجرت کے دوسرے سال کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہجرت کا پہلا سال جو گزرا وہ بہت عظیم سال تھا، اور اسی سال میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور اسی سال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدائی ہوئی اور آپ حضور کی بارگاہ میں آئی. اور اسی سال میں جو نماز کا معمول تھا، مکہ شریف میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی ظہر، عشاء اور عصر جو 2 رکعت تھی، یہ 4 رکعت ہوئی. وہ ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی، اور ہجرت کے پہلے سال میں ہی کوئی اذان کا معمول نہیں تھا، تو اسی سال اذان کے معمول واقع ہوئی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان تھے کہ لوگوں کو کس طرح عبادت گاہ کی طرف بلایا جائے، کس طرح مساجد میں لوگوں کو بلایا جائے. اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو مسجد کی طرف کو بلایا جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ایک آواز لگائی جائے، بعض نے یہ مشورہ دیا کہ آگ لگا کر لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ آپ کوئی ایک بندہ نماز کو کس طرح بلائے، تو الصلاۃ جامعہ کہہ کے بلائے. تو آپ کے اس مشورے پہ عمل کیا گیا، اور جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اس آواز سے پکارتے تھے اور ندا دیتے تھے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. اور اسی پہلے سال میں بہت سارے معاملات پیش آئے، جیسے نماز 2 رکعت تھی وہ 4 رکعت ہو گئی. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، لیکن سن 2 ہجری میں ہجرت کا دوسرا سال بھی بہت اہم پہلو کا حامی ہے. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، سن 2 ہجری میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں مکمل قیام پذیر ہو گئے، رہنا اور آپ کا ہر معاملات زندگی کے مطابق ہو گیا، تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی قبلہ تھا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تو 16 سے 17 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کاش کعبہ ہی قبلہ ہوتا تو بہتر ہوتا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے اذہان و افکار میں بات لاتے تھے کہ کاش جو قبلہ پہلے تھا مکہ شریف میں جو قبلہ تھا، کاش وہی قبلہ ہو تو بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید پر بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں تھے، نماز آپ
پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ بنو سلمہ کی مسجد میں تھی، اور آپ اسی نماز کے عین حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا۔ دیکھیے رب تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند فرماتا ہے، اور رب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب جو چاہے وہ اس کے برخلاف رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء الى آخر، یعنی اے محبوب ہم آپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے منہ کو آسمان کی طرف کر رہے ہیں، چہرے اور قبلے کی طرف آسمان کی طرف کر رہے ہیں، ہم آپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ اسی قبلے کی طرف پھر جائیں، اسی قبلے کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں جو آپ کا قبلہ اول تھا، یعنی حرم شریف کی طرف اپنا قبلہ کر لیں۔ آپ میرے آقا کے پیارے دیوانوں اپنا چہرہ کر لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہی تھے، چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ میں تھے، آپ تمام لوگ فوراً نماز کی حالت میں بیت المقدس سے پھر کر آپ مڑ کر کعبہ کی طرف گھوم گئے اور اسی قبلے پر آپ نماز ادا فرمانے لگے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی بہت تانا دیا کرتے تھے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو حضور کو یہ سب چیزیں وہ جو تانا دیا کرتے تھے تو حضور کی تکلیف پہنچتی تھی۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ شریف کی رخ کیا تو یہودیوں میں ایک بحران مچ گیا اور ایک ہڑبڑی ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرنے لگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف چاہتے ہیں منہ کر لیتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف، کبھی خانہ کعبہ کی طرف، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اپنے دین میں متردد ہیں، وہ الگ الگ پیدا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ایک سے ایک تانا دینے لگے اور پورے مدینہ شریف میں اس پروگرام کو عام کر دیا، اس کو انہوں نے رواج کو زیادہ بڑھا دیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت نازل فرما دیا، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي الى آخر۔ پھر آقا کے پیارے دیوانوں یعنی اس میں بتایا گیا کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آپ کو کس نے آپ کے قبلے سے پھیر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جدھر بھی رک کر کے نماز پڑھو، ہاں اللہ جس چیز کو جس طرف قبلہ بنا دے، تم کون ہوتے ہو اختیار حاصل کرنے والے؟ تم کون ہوتے تم بیچ میں بول سکتے ہو کہ قبلہ بدل دیا گیا؟ قبلہ بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی جو ادا پسند آئی اس میں عمل کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز شروع کر دیے اور کعبہ شریف میں نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ اس وقت سے آج تک الحمدللہ وہی قبلہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں رہنا شروع کر دیے تو بھی کفار قریش کو یہ اطمینان نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا شہر مکہ بھی چھوڑ چکے ہیں، مکہ سے آپ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں، اپنے جانثار صحابہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں، پھر بھی اب حضور کو کیوں تکلیف دیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کمی نہ کی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور میٹنگ بیٹھائی کہ پھر سے مدینہ پہ حملہ کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند وہ مسلمان جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ ان لوگوں کا مشورہ چلتا رہا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس حوالے سے آگاہ فرمائیں کہ آپ لوگ بھی اپنے اعتبار سے یہاں کے معاملات کے حوالے سے آپ تیار رہیں کہ معاملات کبھی بھی کوئی بھی معاملہ پیش ہو سکتا ہے۔ تو کفار قریش کا ایک لیٹر ایک خط آیا، وہ آنے کے بعد وہاں کے ایک بادشاہ یعنی وہاں کا جو مین رہتا ہے اس کے پاس آیا اور اس نے اس خط میں یہ لکھا، کفار قریش کا خط تھا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو واپس نہ کیے تو یقین جانے میں آپ لوگوں کو قتل کر دوں گا اور آپ کی عورتوں پہ تسلط کروں گا۔ وہ خط میں یہ جملے لکھے ہوئے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلومات ہوئی، آپ فوراً اس بادشاہ اس بندے کے پاس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماؤں کو قتل کرو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بہنوں کو قتل کرو؟ یقیناً اکثر انصار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا تمہارا یہ عمل یعنی وہ بھی جو بادشاہ تھا وہ اسلام کے خلاف تھا، ہمیشہ اسلام
کی بےخودی میں لگا ہوا تھا. وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ حضور یہاں نہ رہیں، لیکن حضور نے جو ان کو مشورہ دیا، حضور نے جو ان کو بات کی، وہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی. اس کے بعد اس نے پھر کفار قریش کے اس معاملات میں عمل نہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جاسوسی کے طور پہ مکہ شریف بھیجا، اور وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے صحابی رسول تھے. وہ گئے، جانے کے بعد امیہ بن خلف امیہ کے گھر پہ قیام پذیر کیے. امیہ اس وقت کا بہت مالدار اور کافی مکے میں شہرت یافتہ انسان تھا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. آپ وہاں رکتے ہیں اور اس کے بعد آپ مکہ شریف کی تو دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس کے صحیح کے لیے دیگر چیز کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں. تو ابو جہل بھی نکلتا ہے اور امیہ سے کہتا ہے یہ ایک شخص کون ہے، اس کو تم لے کے گھوم رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا. امیہ بن خلف کے ساتھ، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ امیہ کے ساتھ اگر یہ نہ آتے تو میں اسے قتل کر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے دین ہے، ان کا کوئی دین ہے. اس طرح کے جملے کہے گئے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، اگر تو اس طرح کی حرکت کرے گا، مکہ کی زیارت سے مجھے روکے گا، تو یقین رکھ تو یہ جان لے کہ شام کا جو تجارت کا قافلہ ہوتا ہے اس کو میں روک دوں گا اور اس پہ حملہ کر دوں گا، جس سے تمہاری زندگی لاپرواہ ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں کھانے پینے کی کمی واقع ہو جائے گی، تمہارا سارا دار و مدار وہی شام کی تجارت پہ ہے. اگر اس کے لیے میں بند کر دیا تو تم یقیناً مر جاؤ گے کھانے کے بغیر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اور غصے میں ہو گیا. لیکن پھر آپ وہاں سے پھر مدینہ شریف تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات سے آگاہ کیا کہ ایسا معاملات چل رہے ہیں. کفار قریش مسلمان کے خلاف اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے ایک سازشیں رچ رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی پوری تیاری میں لگے ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان مشورہ فرماتے ہیں اور اسی مشورے کے سلسلے میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہوتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آپ مکہ کی زندگی دیکھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ گئے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بازار میں گئے، آپ نے ایمان کے ایک انوکھا باب لے کر گئے، لیکن انہوں نے پتھر کی برسات حضور پہ کیے. پھر بھی حضور نے کبھی ان کو تکلیف نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو الٹا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ رب کا حکم تھا کہ ابھی تک آپ لوگ اسلام کی تبلیغ اپنے اخلاق کے ذریعے دو، مواعظ حسنہ کے ذریعے دو، دلائل سے دو. ابھی تک جہاد کا حکم نہیں تھا اور ابھی تک یہ حکم نہیں تھا کہ آپ کفار سے لڑائی کرے، کفار کو الٹا جواب دے. لیکن 13 سے 14 سال کی یہ زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے ظلموں ستم کا پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ جو تم سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو. جہاد کی آیت نازل ہوئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کچھ کر کے الگ الگ مواقع پر بھیجے تاکہ مکے مدینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم رول ادا کریں اور تمام لوگ حضور کے ساتھ ہو. وہاں کے دیگر قبائل جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے حضور سے مل جائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جتنے غزوات اور سریہ کیا، یہ دونوں معاملات سیرت مصطفیٰ کا ایک اہم باب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے طور پر حضور نے خود شرکت فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کیا اسے غزوہ کہتے ہیں. اور یہ 29 ہوئی جس میں سے 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کی. جنگ جیسے جنگ بدر ہو گئی، جنگ خیبر، جنگ خندق، اس طرح کی جو جنگ تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. میرے آقا کے پیارے دیوانوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو قافلہ بھیجا کفار کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور 30 لوگ ہی مسلمان کی طرف سے گئے. حضور کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے 30 مہاجر جو حضور کے خاص چاہنے والے تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے اور کفار کو امن و امان کی دعوت دینے کے لیے گئے. اس لیے کہ اسلام میں ہمیشہ ظلم و زیادتی کوئی پسند نہیں کرتا اور اسلام پہلے امن کا پیغام دیتا ہے. پہلے آپ اسلام میں آ جاؤ،
اب حق کو تسلیم کر دو. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ حق اور احکام الہیہ کے عام کرنے کے لیے آئے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو قتل کیا جائے, کسی کو مارا جائے. لیکن یہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سپہ سالار 30 لوگوں کے ساتھ بھیجا اور آپ کو سپہ سالار بنایا. یہاں سے اسلام کی بقا اور ترقی کا آغاز ہوا. یہاں سے سب سے پہلے ہجرت صحابہ کرام نے اسلام کی بقا کے لیے نکلے, یہاں سے آغاز ہوا. اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت 30 لوگ گئے اور ادھر سے 300 لوگ آئے. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہوئی یہ شجاعت, وہ طاقت کہ تمام کفار قریش ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. لیکن مقصد تو دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ 30 تھے لیکن اپنے مقاصد میں کامیاب رہے. لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تعلیمات پہ عمل کیے تو اسلام یہاں تک پہنچا اور یہاں سے بھی اسلام کی بقا اور ترقی کا راستہ کھلا. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوا آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بولنے میں آئے کسی کی کوتاہی, لفظ خطا, بے ادبی, گستاخی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.